ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات، تمجیدات، بڑائی بزرگی کبریائی کا اکیلا ہی سزاوار ہے۔ ساری کائنات کی تمام مخلوقات کا اکیلا ہی مالک، خالق اور رازق ہے۔ بندوں کی دعاؤں، التجاؤں، نداؤں کا مرکز و محور بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات ہے۔ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اسی کے سامنے گردن جھکانی چاہیے، سارے رکوع سجود اسی کے لیے خاص رکھنے چاہیے۔ اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسان سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود میں اور اپنے وجود کے باہر، اپنی ذات اور اپنے خاندان اور خاندان کے باہر، ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ پاک کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ اور اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آئے گا تم سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ویسے تو اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہ کسی نعمت کو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کسی نعمت سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی نعمت کو بھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان ہے نا، جو چیز سب سے زیادہ میسر اس کو ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی ہی کم انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ گاڑی نہیں ہے تو انسان دیکھ دیکھ کے لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے کہتا ہے اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، تو وہ بار بار ان نعمتوں کا ادراک اور احساس کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو یاد کر کر کے نعمت کا خیال کرتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔
لیکن جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ آنکھیں اور آنکھوں کی بصارت کتنی بڑی نعمت ہے، انسان روزانہ ہزاروں رنگ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کی نعمت کی قدر نہیں ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے لیکن چونکہ استعمال کثیر ہوتی ہے، اپنے پاس موجود ہے تو لہذا کوئی قدر نہیں ہے۔ اپنے وجود کو دیکھ لو کہ صحیح اور سالم الاعضاء جسم سارے کا سارا، کوئی قدر نہیں ہے اس کی، جو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی آپ نے جا بجا الگ الگ نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، یہ ایسی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ نعمت ہے دل کی نعمت۔ دل بظاہر گوشت کا ایک لوچڑا ہے، وزن میں شاید یہ انسانی دل 8 پاؤں کے برابر بھی نہ ہو، لیکن انسان کے سارے وجود کا انحصار اس دل پر ہے۔ جس بندے کو دل کی بیماری لگ جاتی ہے نا، ہارٹ کے مسائل اس کو پیدا ہو جاتے ہیں، آدھی زندگی اس کی ویسے ہی ڈر ڈر کے گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، جب پوچھتا ہے کہتا ہے باقی سب ٹھیک ہے بس دل کا مسئلہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے، دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سوچ سوچ کے بندہ آدھا رہ جاتا ہے کہ مجھے ہارٹ کا مرض لاحق ہو گیا ہے، میرے دل کے وال بند ہو رہے ہیں، میرے دل کی دھڑکن نارمل نہیں رہ گئی، میرے دل کی جو ہے نا وہ خون کی سپلائی جو ہوتی ہے دل کے ذریعے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سوچ سوچ کے بندہ آدھا رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا جسمانی، اس کے اثرات۔ انسان کا سارا وجود دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آنکھ نکل جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، کان کی سماعت بند ہو جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، زبان نہ بولے تو بندہ بچ سکتا ہے، سونگھنے کی قوتیں ختم ہو جائیں، بولنے کی طاقتیں ختم ہو جائیں، چلنے کی قوتیں ختم ہو جائیں، انسان کی زندگی رہ جاتی ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن دل ایک ایسا نیوکلس ہے، دل ایک ایسا مرکزہ ہے، دل ایک ایسا مرکزی پوائنٹ ہے کہ اگر یہ دھڑکنا چھوڑ دے تو زندگی ختم ہونے کا نام ہی اس چیز کیا ہے کہ دل دھڑکنا چھوڑ گیا۔ بھائی فلاں بندہ فوت ہو گیا، اچھا بنا تو تھا، یار اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ یہ دل کی دھڑکن کا بند ہونا انسان کی زندگی کے ختم ہونے کی کا کاشن ہے اور اعلان ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ہمیں انسانی اپنی زندگی کے لیے اس دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے، دل کو سلامت رکھنے کے لیے بائی پاس بھی کرواتے ہیں، انجیوگرافی بھی کراتے ہیں اور جناب وال بھی ڈلوا لیتے ہیں، اور بھی جو معاملات ہیں کسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دل دھڑکتا رہے تاکہ ہم زندہ رہیں۔ لیکن اس دل کا ایک اور فنکشن بھی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ دل کالا بھی ہو جاتا ہے، یہ دل سخت بھی ہو جاتا ہے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں دل کی اس سختی اور دل کے اس سیاہی پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، آنسو نہ بہنا دل کی سختی کی علامت ہے۔ ہم نہیں روتے، ہمیں رونا نہیں آتا اللہ کے سامنے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک
جمعہ نہ پڑھے، دوسرا جمعہ نہ پڑھے، تیسرا جمعہ نہ پڑھے، بندہ آ کے 3 جمعے نہ پڑھنے کے بعد دل کالا ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یقین جانیے اب تو ہم علماء بھی اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں، مسئلہ نہیں بتاتے کہ لوگوں کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ہم نہیں بتاتے کہ یہ خطبہ جو جمعہ آپ پڑھنے آتے ہیں یہ جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ تو ہے امام کے آنے سے پہلے سارا خطبہ سنیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر جمعہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں مست رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، میچ دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں توجہ ہی نہیں ہوتی صرف کہ ہم نے جمعہ خطبے سے پہلے مسجد میں جانا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے اس مسجد کا، آپ کی مسجد کا جو رجسٹر اللہ کے سامنے پیش ہو، اس میں آپ کا نام ہی نہ ہو، جبکہ آپ مسجد میں آئے بھی ہیں، جمعہ پڑھا بھی ہے، نماز پڑھی ہے جمعے کی، لیکن جو کاغذ اللہ کے سامنے پیش ہوا اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں اس کیفیت کا کوئی ادراک اور کوئی احساس نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار لوگوں، ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا وہ دل کا ٹکڑا، جسم کا گوشت کا لوتھڑا، مضغہ جو ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے، سارا جسم ہی صحیح نہیں ہے۔ الا وہی القلب، پیارے پیغمبر نے فرمایا خبردار وہ دل کا ٹکڑا ہے، دل کا لوتھڑا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا، اگر یہ صحیح ہے دونوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اگر یہ دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر دل صحیح نہیں ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ آج ہماری نگاہوں میں بے شرمی کیوں ہے؟ ہمارا دل صحیح نہیں ہے۔ آج ہماری زبان میں بے شرمی اور گالی کیوں ہے، بد اخلاقی کیوں ہے؟ ہمارا دل صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بد اخلاقی بڑھتی ہوئی، فحاشی اور عریانی کیوں ہے؟ نوجوان کا دل صحیح نہیں ہے، بزرگ کا دل صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر دل صحیح نہیں ہے تو جسم آپ کا صحیح نہیں ہے۔ بظاہر بالکل آپ تندرست ہیں، صحیح و سلامت ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ چکھ رہے ہیں، آپ مزے لے کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ صحیح ہیں، پاؤں صحیح ہیں، چلنے پھرنے کی، پکڑنے کی طاقتیں موجود ہیں، لیکن ایک آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا۔ آپ کے دل کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر یہ دل فیل ہو گیا تو سارا جسم فیل ہو جائے گا۔ کوئی طبیب یہ نہیں بتاتا، ہم روحانی علاج کرواتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہمارے دل کا تعلق روحانیت سے ختم ہو گیا، ہمارے دل سے روحانیت نکل گئی تو ہم تب بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم تب بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ دل جسمانی اور روحانی صحت کا مرکز ہے۔ قرآن مجید نے نا 14 قسم کے قلوب کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آج ان قلوب کی قسموں میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس دل کے اطمینان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دولت ہے، اولاد ہے، وسائل ہیں، گھر ہے، سواری ہے، بہترین لباس ہے پہننے کو، خوبصورت اولاد ہے، بیوی ہے، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن پریشانی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔
نیند نہیں آتی رات کو، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے. کیوں؟ ایک مومن کی زندگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اللہم غارت النجوم وحدت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی. یہ دعا پڑھ لو، کتنی بھی بے خوابی اور کتنی بھی طبیعت خراب ہوگی نیند آ جائے گی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن کیا سبب ہے؟ یہ دعا پڑھنے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، اس کے لیے بھی گولی ہی کھانی پڑتی ہے. وجہ سبب یہی ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کی تعلیم ہمیں دی ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ شعراء میں. 19ویں پارے میں سورہ شعراء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر کچھ دعائیں مانگتے ہیں. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اللہ وہ ذات ہے جس سے مجھے طمع ہے، امید ہے کہ وہ قیامت کے دن، حساب کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. کون کہہ رہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اور خلیل کہتے ہیں بہت گہرا دوست، جسے ہماری زبان میں لنگوٹیا یار جیسے کہتے ہیں، وہ بڑا گہرا رازدان دوست ہوتا ہے. بندہ جسے اپنی ہر بات کر لیتا ہے، اپنی ہر دکھ سکھ سے شیئر کر لیتا ہے اپنا. ہماری زبان میں ترجمہ اس کا مفہوم پورا نہیں ہے، لیکن مفہوم کی بات کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کے لیے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. وہ ابراہیم جو اللہ کا دوست ہے، جن کی دوستی کا خود اللہ اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. مجھے اس سے امید ہے کہ وہ میری قیامت کے دن خطاؤں کو معاف کر دے گا. جن کو اللہ نے دوست بنایا وہ تو خطاؤں سے ڈر رہے ہیں، اور ہم جن کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمارا انجام کیا ہونا ہے، ہمیں اپنی خطاؤں کی فکر ہی نہیں ہے کوئی بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈر رہے تھے؟ انہی جو دعائیں ہیں ان کے آخر میں جو آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، مجھے فیصلے کی قوت عطا کر دے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ نعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین. اگلے جملے بڑے کمال ہیں. فرمایا بلا تخزنی یوم یبعثون. اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. وہ دن جس دن نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، بیٹے نفع دیں گے. نفع کس کو ملے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. نفع اس کو ملے گا، اولاد کا نفع، مال کا نفع، جسم کا نفع، محنت کا نفع، کوشش کا نفع اس کو ملے گا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم ہوتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جو بدعت سے پاک ہو، جو اللہ کی ذات کے بارے میں تردد اور ریب سے پاک ہو، شک سے پاک ہو، جس کو اللہ کی ذات پر بے انتہا اعتماد ہو. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ سرخرو اور کامیاب ہوگا جو اللہ اس کو اس کا مال صدقہ کیا ہوا، خیرات کیا ہوا، لوگوں کو دیا ہوا، وہ مال نفع دے گا، وہ اولاد نفع دے گی جو اللہ کے سامنے خود قلب سلیم لے کر آئے گا، درست اور تندرست دل لے کر آئے گا.
صرف تندرست دل وہی نہیں ہے جو دھڑکتا ہے اور صحیح دھڑکتا ہے، خون صحیح پہنچاتا ہے، جو جسمانی اور روحانی طور پہ تندرست دل لے کر آئے گا، شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قلب منیب کا ذکر کیا، قلب منیب رجوع کرنے والا دل۔ فرمایا جنت کا ذکر کیا، جنت متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر اس کے دل میں ہے، اللہ کے غضب کا ڈر اس کے دل میں ہے، فرمایا وہ رجوع کرنے والا دل، ہمہ وقت اللہ کی طرف پلٹا ہوا دل لے کے آیا، اس کے لیے جنت ہے، اس متقی اور متقین کے لیے جنت ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، اور بھی بہت سے دلوں کی قسمیں ہیں۔ ایک دو قسمیں یہ ہیں، اور ایک ہے قلب مریض، بیمار دل۔ ایک ہے جسمانی طور پہ بیمار دل، اور ایک ہے روحانی طور پہ بیمار دل۔ قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، منافقوں کا ذکر کیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اس بیماری کو ان کے نفاق اور منافقت کی وجہ سے اللہ نے بڑھا دیا اور بڑھا دیا۔ یہ جو ہم نمازوں کے لیے نہیں آتے، خطبہ جمعہ نہیں سننے کے لیے آتے، دیر سے آتے ہیں، ٹہل کے آتے ہیں، رک کے آتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ اللہ پر کوئی احسان چڑھا رہے ہیں، یا آپ اس بات کا دل میں خوف پیدا کیجئے اللہ نے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا مگن کر دیا ہے، اللہ آپ کو اپنے گھر نہیں آنے دے رہا۔ کیوں مصروف کر دیا اللہ نے آپ کو؟ قلب مریض، قلب مریض، ہمارے دل مریض ہو چکے ہیں، ایسے مریض کہ ہمیں احساس بھی نہیں اپنی روحانی صحت کا، اپنا مرض ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دل شک میں ہیں اور وہ ساری زندگی شک میں گزار جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا تردد ہے، ایک عجیب قسم کا شک ہے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، شاید مولوی کہتے تو ہے پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا، حساب لینا ہے کہ نہیں لینا۔ جو مر کے مٹی میں مل گیا اس کو صدیاں ہو گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے لوگ اکٹھے ہیں، سارے کے سارے مر گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، تو دوبارہ یہ آج 7 ارب انسان، 7.5 ارب انسان ہے، قیامت تک کتنے ہوں گے، اس سے پہلے کتنے ہوں گے، کہاں اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے ان کو جمع کر سکے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ، اپنے کسی شک میں، تردد کے عالم میں وہ وقت گزار رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب منافق کہتے ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کیا کہتے ہیں مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سب دھوکہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی، کوئی بات نہیں ہے جو میں نے ذکر کیا، قرآن کہتا ہے۔ منافقین اور بیمار دل والے لوگ کہتے ہیں مولوی نے یہ گلا بنائی ہے نظر، یہ داستان ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں، تم بھی یہی کہو گے، آئندہ بھی یہی کہو گے، کون دوبارہ اٹھ کے آیا کسی نے دیکھا ہے گواہی دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردوں کو زندہ کر کے دلیل دی ہے کہ میں یہ کروں گا، میں نے آج کیا، کل قیامت کے دن بھی کروں گا، طاقت ہے میرے پاس، قوت ہے، اقتدار ہے، حکم میرا چلتا ہے۔
اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس میں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ دل، بے قرار دل، بے چین دل، غیر مطمئن دل، ہمارے سینے میں دھڑکنے والے، جو ہماری نیندوں کو اڑا رہے ہیں، ہمارے جسموں کو خوفزدہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں ڈرائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں ڈرائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی صحت کے بارے میں ڈرائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے دل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، یہ غیر اطمینان بخش زندگی، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کلیہ بتایا ہے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار یاد رکھنا لوگوں کے دل، لوگوں کا اطمینان، اللہ کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، ہر گھڑی اللہ کو یاد کرو۔ آج ہماری زندگیاں بے چین اور بے قرار پتہ کیوں ہیں؟ ہم نے مادی خواہشات اور جنسی خواہشات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ ہر بندے کا دماغ پیسہ 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 پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کہتے پیسہ کماؤ، حلال آئے تب بھی، حرام آئے تب بھی، صحیح طریقے سے آئے تب بھی، غلط طریقے سے آئے تب بھی، صرف پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ قارون نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اب یہ مجھے میرے علم کے ذریعے ملا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے اللہ کے راستے میں؟ تو یہ میرا علم ہے، میں نے اپنی ذہانت کے ساتھ یہ دولت کمائی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ جو آج میں نے بلڈنگ کھڑی کی ہے نا، یہ میں نے میری عقل استعمال کی جاتی ہے۔ ویسا وقت قرآن مجید پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، پڑھتے نہیں ہیں جی میرا دماغ موٹا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا جی یہ جو دکان ہے آپ کی، اس کے اندر کتنا مال ہوگا؟ ایسے ایک نظر پڑتی ہے اور بتا دیتا ہے کہ اتنے کا مال ہوگا، میرا تجربہ بولتا ہے اتنے کا مال ہوگا۔ یہ تجربے ہمیں لے بیٹھے ہیں، دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے ہم آسائشات زندگی، مال اور دولت کی یہ خواہشات ہمیں اللہ کی طرف آنے نہیں دے رہے۔ دکان سے ہم اس لیے نہیں اٹھتے کہ شاید کو گاہک ہی آ جائے گا اس دوران۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے گاہک کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، رازق سمجھا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ کی طاقت ہے جو قوت متین کا مالک ہے اور رزاق ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، دل کیسے مطمئن ہوگا؟ دل کیسے؟ دیکھیں جن کا دل مطمئن تھا نا، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے۔ پہلے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، ایک سوئی تک لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ کہا گھر کو چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام اور محبت چھوڑتا ہے۔ ان کو یقین تھا اللہ کی، جن کا دل مطمئن تھا کہ میرے رب نے وعدہ کیا وہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا، اللہ نے کہا یہ میرے ذمے ہے، میں دوں گا رزق۔ جن کو یقین تھا انہوں نے ہر شے لٹا دی، جن کو یقین نہیں تھا وہ تردد میں ہی رہتے ہیں۔ میں نے یہاں خرچ کر دیا 100 روپیہ، تو گھر میں جو سبزی لے کے جانی ہے اس کے لیے نا وہ پیاز کے پیسے کم ہو جائیں گے، آلو کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ یہ تردد میں ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ دل مطمئن کہاں سے آئے ہمارا؟ کہاں سے ہو ہمارا دل مطمئن؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کی بات کرنے والا، اللہ کا نام جپنے والا کبھی بھی غیر مطمئن نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی
اس کے شادی کے کئی سال بعد اس کو اللہ اولاد دے اور بچہ بھی آنکھیں نہ صحیح طریقے سے کھولے، بچہ فوت ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، وہ بچے کو ہاتھ میں لے کے نہ گود میں اٹھا کے آنکھوں کے سامنے پکڑ کے وہ کہتے اللہ جیسے تو راضی، تیری امانت تھی، تو نہیں چاہا کہ یہ اور زیادہ رہے، جیسے تو راضی میں ویسے راضی۔ یہ مومن کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہاں بھائی فرشتوں آئے ہو، اللہ کو سارا کچھ پتا ہے، اللہ کا شوق دیکھیے، اپنے بندے سے محبت کا جذبہ دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں بھائی فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ جی فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کہا تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لائے ہو، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لائے ہو، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، کہتا کیا تھا وہ؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، دیا بھی تو نے، لے بھی تو نے لیا، تو دیا، تو نے دیا میں تجھ پہ راضی، تو نے لے لیا میں تجھ پہ راضی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کا یہ جذبہ تھا، چلو پھر میرے بندے کو انعام دو۔ اللہ جی کیا؟ فرمایا جنت میں ایک محل بناؤ، ایک اینٹ سونے کی لگاؤ، ایک چاندی کی لگاؤ، زمرد و یاقوت و مرجان کا فرش بچھاؤ اور کستوری کو سیمنٹ اور گارے کے طور پہ استعمال کرو۔ جب مکان بن جائے تو اس پر لکھو بیت الحمد، مشکل ترین حالات میں اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے ان کو پتہ ہے، بچہ فوت ہو گیا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا بغل مل جانا ہے، نیم البغل مل جانا ہے، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں نے نہیں جانا، پہلے میرے باپ کو میری ماں کو میرے ساتھ دے۔ دل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے۔ دل مطمئن نہ ہونا تو لاکھوں روپیہ کما کے دینے والا بیٹا بوڑھا 50-60 سال کی عمر میں مر جائے تو اس کی ماں کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ماں کہتی ہے اللہ یہ ظلم ساڑھے سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ جملے خود میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں۔ دل مطمئن نہ ہو تو اللہ کے فیصلوں میں بندہ راضی نہیں ہوتا، دل مطمئن ہو تو اللہ کے ہر فیصلے میں بندہ راضی ہوتا ہے۔ دل مطمئن ہو تو نماز کے لیے بندہ آتا ہے، دل مطمئن نہ ہو تو نماز کے لیے نہیں آتا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا اللہ مجھے کچھ دے گا، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو میرا گاہک کہیں نہیں جائے گا، وہ یہی کہتا ہے نعوذ باللہ شاید اللہ بھول نہ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرا گاہک کہیں اور نہ چلا جائے، لہذا میں اللہ کو تو چھوڑ دیتا ہوں، گاہک نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، فرمایا اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے۔ جب اپنے سے نچلوں کو دیکھو گے نا، وہ شیخ سعدی کی بڑی معروف بات ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، جا رہے تھے ننگے پاؤں، مدرسے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، دین پڑھ کے جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، گرمیوں کے دن ننگے پاؤں، جوتا ٹوٹ گیا، پاؤں جل رہے تھے، اللہ کا شکوہ زبان پہ آ گیا، یا اللہ میں تیرا دین پڑھنے جا رہا ہوں، میں مولوی بننے جا رہا ہوں، قرآن و حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور میں ننگے پاؤں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا ایک اور آدمی جا رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ گھسٹتا ہوا زمین پہ جا رہا ہے۔ فوراً اللہ کے حضور جھک گئے، توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دینا، تو نے جو دیا میں اس پر راضی ہو گیا، بغیر جوتوں کے پاؤں تو موجود ہے نا میرا تو صرف پاؤں چل رہا ہے، اس کے تو سارا جسم چل رہا ہے، پاؤں ہی نہیں ہے، گھسٹ کے زمین پہ چل رہا ہے۔ میرے آقا نے یہ بات فرمائی، یہ سارے جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، جو ہمارے لالچ جو ہے، ہرس جو ہے ہمارے دلوں میں، اور جب ہرس ختم ہو جائے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔
آپ ایک بار تسلی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دینا، تسلی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، آپ دیکھیں آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا۔ وہ جتنی تکلیف ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی ہم اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں نا، کبھی ہم سوچتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس کے الفاظ پہ اور معنی پہ، اللہ اکبر، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں اطمینان کا ایک سمندر ہے جس کے اندر انسان اتر جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بیماری کی خبر مل جائے، ایکسیڈنٹ کی خبر مل جائے، حادثے کی خبر مل جائے، کاروبار میں نقصان کی خبر مل جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، بندہ بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، ہمارا کیا ہے، ہم بھی تیرے ہی ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، تو سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں، کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر اللہ کی ذات پر یقین ہی نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہ ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، تعارف نہ، دیکھیں مسلمان ہی ہوں گے نا وہ لوگ، جب قبر میں ان سے سوال کیا جائے گا مر ربک کا، وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہہ دیتا تھا، جس طرح لوگ باتیں کرتے تھے میں ویسے باتیں کرتا تھا۔ قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ننگا فرمائیں گے نا، تو اس ننگی پنڈلی کو دیکھ کے ساری کائنات سجدے میں گرنا چاہے گی، لیکن سجدے میں صرف وہی گر سکیں گے جو بغیر دیکھے سجدے میں گرتے ہیں، جو بغیر دیکھے رب کو بھی دیکھا نہیں ہے لیکن سجدے کرتے ہیں اس کو، اللہ ان کو توفیق دے گا۔ اور اگر دنیا میں ہی سجدوں سے انکار کرتے رہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کاروبار ہے، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا میں 5 نمازیں پڑھ سکوں، یہ مولویوں کا کام ہے، اور بھائی آپ پڑھتے رہے، آپ کو چندہ نہیں ہم دیتے، ہم چندہ دیتے ہیں، ہماری نمازیں آپ پڑھ لیں۔ اور آج کل تو کاروبار شروع ہو گیا جی، آپ کی پچھلی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں قضا نمازیں مجھ سے پڑھوائیں، 50,000 روپے مجھے دیں، میں آپ کی 50 سال کی نمازیں پڑھ دوں گا۔ نماز کسی کی یا پڑھنے والا بعد میں باقاعدہ اشتہار آیا ہوا ہے۔ ہم نے دین کو تماشا بنایا ہوا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں ہم سارے، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ملتا، ہمیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر سنیے، میں نے عرض کیا کہ ایک جمعہ نہ پڑھے دل پر ایک کالا نشان لگتا ہے، دوسرا جمعہ نہ پڑھے دوسرا نشان لگتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے بندے کا، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ کالے دل کی علامت یہ ہے کہ بندے کا مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا، خطبہ سننے کو جی نہیں چاہتا، یہ دل کی سیاہی کی علامت، دل کی سختی کی علامت۔ گھر میں بیٹھے کر کیا رہے تھے؟ کچھ نہیں جی، ویسے ہی مصروف تھا ذرا۔ کیا مصروفیت تھی؟ کوئی کا خاص تو نہیں، بس ویسے ہی مصروف تھا۔ اور بھائی کیا مصروفیت تھی آپ کی؟ آپ کو جمعے کے لیے وقت نہیں مل سکا، آپ خطبہ نہیں سن سکے، نماز کے وقت پہ آئیے، کیا مصروفیت تھی آپ کی؟ خود اپنے ضمیروں سے جواب لیجیے اس کا کیا مصروفیت ہوتی ہے جب ہم گھروں میں بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کیا، ہم اتنا مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے نعوذ باللہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا۔ میں اپنا اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم سارے مل کے اپنا محاسبہ کریں، دن میں کتنی بار اللہ کے سامنے ہم آنسو بہاتے ہیں، وہ قطرہ آنسو کا بہاتے ہیں؟ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں کتنا اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں؟ جہنم کی آگ جس کے بارے میں کہا گیا اس کو 7 سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، بندہ مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے کتنی بار اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کروایا؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو پکڑ کے رو رہے تھے نا، آنسو بہا رہے تھے، بچہ فوت ہو گیا، آپ رونے لگے، تو پیچھے سے آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ رو رہے ہیں، ہمیں آپ کہتے ہیں صبر کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ آنسو دل کی نرمی کی علامت ہے،
اگر میرے سینے میں کوئی دل ہے دھڑکتا ہوا، پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا جگر گوشہ جدا ہوا ہے مجھ سے، میرا دل غمزدہ ہے، میرا دل۔ فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم اِنَّنَا لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے، لیکن ہم کوئی جملہ زبان سے ایسا نہیں نکالیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ہمارے دل سخت ہے۔ اور حضرات، دو راستے ہیں ہمارے پاس، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں دونوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہے۔ ایک راستہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجلس میں بیٹھ کے یاد کرو، اس سے بہتر مجلس میں بیٹھ کے یاد کروں گا، تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو، میں اکیلا بیٹھ کے تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے بھی بھلا دیا، اللہ نے کہا، قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا، قیامت کے دن یہ بندہ جو ہے نا وہ اٹھے گا اندھا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا حالانکہ میں دیکھتا تھا دنیا میں۔ جواب کیا آئے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری آیتیں بھی تیرے پاس آئی تھی نا، تو نے بھلا دیا تھا، تو نے منہ موڑ لیا تھا ان سے، جا آج میں نے بھی تم سے منہ موڑ لیا، تو اندھا کر کے اٹھایا۔ فما ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرا ذکر نہیں کرے گا اس کی گزران تنگ کر دوں گا، پیسے اس کے پاس ہوں گے خرچ نہیں کر سکے گا، لاکھوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہے، 10 لاکھ روپے نکال کے دکھائے، ساتھ ہی FBR والے آ جائیں گے، 10 لاکھ نکالا کیوں ہے، 10 لاکھ بینک میں ڈالا کیوں ہے، حساب دو، اپنے پیسے ہو۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری حکومت نے اسٹیٹ بینک بھی دے دیا ہے، جو اس میں سے بھی ہم اپنے پیسے نہیں نکال سکتے، ہماری حکومت بھی نہیں نکال سکتی، اور قومی اسمبلی نے مہر لگا دی اس کے اوپر کہ یہ معیشت زن کا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، ہماری گزران تنگ ہو رہی ہے، ہمارے حالات تنگ ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات تنگ ہو رہے ہیں، ہماری معیشت کولیپس کر رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے بدکاری اور بے وفائی کی۔ میں نے عرض کیا دو ہی راستے ہیں، دیکھ لیجیے، یا تو نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول جاؤ اللہ تمہیں بھول جائے گا، یا پھر اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ نماز کے بعد اذکار کیا کریں، بھاگنا جایا کریں، اور صبح و شام اذکار کریں، گھر سے نکلتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، باہر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا کریں۔ اور یہ جو صدقہ و خیرات ہے نا، یہ بھی اللہ پر اعتماد کی دلیل ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کچھ بھی 1 روپیہ بھی سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد ہے کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ اللہ قرض حسنا مانگتا ہے، اللہ پر اعتماد